بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، صحیح یا درست کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو غلط کا بھی ادراک ہو، تاکہ انجانے میں قدم راہ راست سے بہک نہ جائیں۔ ہم اپنی منزل خطوط نویسی میں بھی یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ آئیے سفر آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ خط کے 4 بنیادی اجزاء ہیں، یعنی عنوان، پیشانی، نفس مضمون اور خاتمہ، جن کے نمبروں کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے۔ خط میں عنوان کا تذکرہ شاید آپ کے لیے نیا ہو، مگر کچھ بورڈز میں یہ ایک نمبر کا لازمی حصہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اب پرچے چیک ہونے کے لیے انٹر بورڈ بھیجے جاتے ہیں، تو ایک نمبر کا بھی رسک کیوں لیں؟ عنوان کو خط یا کسی بھی سوال میں تحریر کرتے ہوئے جو غلطی عموماً ہوتی ہے وہ لفظ عنوان کے بعد کی علامت ہے۔ یہ اوپر تلے 2 نقطے اردو میں رابطہ کہلاتے ہیں، جو کہ درکار ہے، جبکہ ان کے بعد اگر چھوٹی سی لائن بھی لگا دی جائے جو کہ عادتاً لگ جاتی ہے، تو یہ علامت اردو میں تفصیلیہ کہلاتی ہے، جو یہاں مقصود نہیں۔ تو یاد رہے کہ لفظ عنوان کے بعد رابطہ کی علامت استعمال کرنی ہے۔ عنوان کے بعد خط کی پیشانی کا نمبر آتا ہے، جو بذات خود مقام، تاریخ، القاب اور آداب، یعنی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ صاحب، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خط لکھتے ہوئے کمرہ امتحان نہیں لکھا ہوتا۔ آپ اس کی وجہ بھی جان لیں تاکہ کہیں اور بھی یہ اور اس طرح کی غلطی نہ دہرائیں۔ کمرہ امتحان مرکب اضافی ہے۔ زیر کے ذریعے 2 الفاظ کو ملا کر مرکب اضافی بنانے کا یہ طریقہ فارسی کا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس زبان سے ترکیب یا مرکب بنایا جائے، الفاظ بھی اسی زبان کے ہوں۔ اب دیکھیں، امتحان عربی کا لفظ ہے، مرکب بنانے کا طریقہ فارسی کا، اور دوسرا لفظ یعنی کمرہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس مرکب کا کوئی انگ بھی ڈھنگ کا نہیں۔ پھر یاد رہے کہ اردو میں کمرہ گول ہے سے نہیں، الف سے لکھا جاتا ہے۔ اب آئیے اس ترکیب یعنی امتحان کا کمرہ کی طرف۔ کا، کے یا کیک سے مرکب اضافی بنانے کا طریقہ اردو کا ہے، اور کمرہ اور امتحان دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی کی درست ترکیب ہے نا مزے کی بات؟ تو پھر اب سے خط کے انتہائی دائیں جانب امتحانی مرکز یا امتحان کا کمرہ لکھیے۔ اس کے بعد باری ہے تاریخ کی۔ تاریخ لکھنے کے اس طریقے میں جو علامت آپ کے سامنے ہے، یہ سن عیسوی لکھا ہوا ہے۔ اس کو ایسے ہی لکھیں، جبکہ تاریخ یوں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ بس احتیاط یہ کریں کہ خط چونکہ اردو میں لکھا جا رہا ہے، اس لیے تاریخ کے بعد ہند سے بھی اردو میں لکھیں۔ ان تینوں طریقوں سے تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ خط لکھنے کے لیے جو کچھ ہم نے اب تک جانا، اس کی شکل کچھ یوں دکھتی ہے۔ پیشانی کے لیے اگلا ہدف القاب لکھنا ہے۔ جس کے نام خط لکھنا ہے، اسے ان تینوں طریقوں سے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس کے بعد علامت ندائیہ کا آنا ضروری ہے، جو کہ ایک عمودی چھوٹی سی لائن اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ آپ یہ بھول گئے تو آدھا نمبر ہاتھ سے گیا۔ جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے لکھنے میں، وہ کچھ یوں دکھتا ہے۔ اس حصے کا آخری جزو آداب کہلاتا ہے، جو کہ آدھے نمبر پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ سلام بھی ہو سکتا ہے اور دعا بھی۔ عام طور پر گفتگو سلام سے شروع ہوتی ہے، خیر ہونی بھی چاہیے۔ السلام علیکم ایسے لکھ کر ماں بھی کہتے ہیں کہ علامت اردو کے انداز میں لگائی جائے۔ اس آدھے نمبر کے لیے بھی کافی احتیاط درکار ہے۔ سلام لکھتے ہوئے خیال رہے کہ الف لام سے سلام کا آغاز ہوتا ہے، ورنہ یہ سلام اسلام بن جائے گا۔ ہم السلام علیکم لکھتے ہوئے عموماً یہ غلطیاں کرتے ہیں، یعنی الف لام سے السلام آغاز نہیں کرتے، یا پھر السلام اور علیکم کے درمیان واو لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان واو نہیں
بلکہ میم پر پیش ہے، سو ذرا احتیاط، ورنہ یہ آدھا نمبر بھی دغا دے جائے گا۔ صاحب، اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا وہ 10 میں سے 4 نمبر کا حصہ ہے، جس کی شکل کچھ یوں دکھتی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ 10 میں سے 9 سے زائد نمبر لانا ناممکن تو نہیں، بس ذرا احتیاط کا متقاضی ہے۔ خط کا درمیانی حصہ جو کم و بیش 5 نمبرز پر مشتمل ہے، ان 3 اجزاء ابتدائیہ، اصل، مدعا اور اختتامی کلمے پر مشتمل ہے۔ ابتدائیہ، جس سے سلام کے بعد کلام آغاز کیا جاتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 3 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ آغاز خط کے عنوان یا مخاطب کی مناسبت سے سنجیدہ اور رسمی بھی ہو سکتا ہے اور بے تکلفانہ و غیر روایتی بھی۔ مرزا غالب کو عموماً اس غیر روایتی انداز آغاز کا بانی مانا جاتا ہے۔ شاعری میں مشکل الفاظ و پیچیدہ تراکیب اور انتہائی الجھے ہوئے انداز کے حوالے سے معروف مرزا غالب نثر خصوصاً خطوط میں اتنے ہی بے تکلف، آسان فہم اور غیر روایتی انداز کے حامل نظر آتے ہیں۔ نفس مضمون کا دوسرا حصہ جو خط کا سب سے اہم حصہ ہے، ممتحن کے پوچھے گئے سوال اور اس میں پوشیدہ سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ حصہ خط کی روح کہلاتا ہے، اس لیے سوال پڑھتے ہوئے دھیان رکھا جائے کہ ممتحن نے کیا اور کس کس حوالے سے سوال کیا ہے۔ پھر ان سارے عناصر کو اس حصے میں پرو دیا جائے۔ یاد رہے کہ اس حصے کی طوالت کم سے کم 7 سطروں کی ہو۔ اس حصے کو تحریر کرتے ہوئے ذرا بھی تحریری کنجوسی سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ یہی تو وہ حصہ ہے جو لکھنے کو کہا گیا ہے، باقی سب تو اس حصے کی زیبائش و ضرورت ہے۔ خط کے سب سے زیادہ نمبروں والے اس حصے کا آخری جزء رسمی اجازت ہے، جو بذات خود آغاز کی طرح سلام پر مشتمل ہے۔ صاحب، خط مخاطب سے شروع ہوا تھا اور خطاب کی منازل سے گزرتا ہوا خطیب یعنی بات کرنے والے اور خط کی صورت میں لکھنے والے کے نام پر ختم ہو جائے گا۔ امتحانی ضرورت کے تحت خط لکھنے والا اپنا نام نہیں لکھتا، بلکہ علامتاً الف ب جیم تحریر کرتا ہے، جس میں الف اور ب کے بعد ختمہ یعنی فل سٹاپ کی علامت آتی ہے۔ اردو میں یہ ایک چھوٹی سی لائن پر مشتمل ہے۔ لے صاحب، نقشہ آپ کے سامنے ہے، اب اپنے مزاج کے مطابق اس میں رنگ بھریں اور جتنا چاہیں دلکش بنا دیں۔ کچھ بتانا یا پوچھنا چاہیں تو بلا جھجک دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اردو تدریس کے اگلے موضوع کے ابلاغ تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔